نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ العظیم۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ معزز و مکرم اساتذہ کرام، مہمانان نظام، حضرات حکم صاحبان اور گلشن احیاء کے نوش گفتہ پورو، انسانی زندگی مسلسل جد و جہد سے عبارت ہے۔ سعی مسلسل کی بدولت انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے، ان بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کر سکتا ہے، صحراؤں کا سینہ چیر سکتا ہے، سمندروں کی وسعتوں میں راستے دریافت کر سکتا ہے، آسمانوں پر کمندے ڈال کر چاند تاروں کو تسخیر کر سکتا ہے۔ چونکہ انسان روئے زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، اس لیے پوری کائنات اس کی سعی پہم اور جہد مسلسل کے سامنے سرنگو ہے۔ حاضرین کرام، کامیابی بلا شبہ انہی خوش قسمت اور نیک بخت انسانوں کا مقدر بنتی ہے جو مسائل میں الجھ کر مسکرانے کا جگر کرتے ہیں، جن کے عزائم چٹانوں سے زیادہ مضبوط اور پہاڑوں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، جن کے جذبات سچے اور ارادے بلند ہوتے ہیں، محنت و جد و جہد کرنے کا مزاج ہوتا ہے، زندگی میں کچھ بننے کا سچا جذبہ ہوتا ہے، جن کے قلب و جگر اور ذہن و دماغ میں مستقبل کی تابنا کیا گردش کرتی رہتی ہے، جو ہمت ہارنا نہ جانتے ہو بلکہ سعی مسلسل کو خیز راہ بنا کر منزل کی جانب بڑھتے رہنے کا حوصلہ رکھتے ہو۔ یہ فطرت کا تقاضا بھی ہے اور قدرت کا آغازہ بھی ارشاد خدا بندی ہے۔ وہ لیس للانسان الا ما سعی، یعنی انسان کا وہی عطا ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ کامیابی صرف ان کے قدم چومتی ہے جو گردش وقت سے ٹکرانا جانتے ہو۔ سلاطین عالم کے کردار کا مطالعہ کرے، نامور فاتحین کی سیرت پر نظر ڈالے، مشاہیر کائنات کی کتاب حیات اور تو ان سب کی کامیابیوں کے پس پردہ سعی مسلسل کی قوت کا فرمان نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، عام انسانوں کو چھوڑیے، انبیاء کرام کی زندگی مسلسل جد و جہد سے عبارت ہے۔ خود تاجدار مدینہ، سید الانبیاء، سرتاج اولیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام اور اشاعت اسلام کے لیے سعی مسلسل کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ آپ نے رائے میں پتھر کھائے، آپ کو کانٹوں پر چلنا پڑا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کی شہادت کے منصوبے بنائے گئے، حتیٰ کہ آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانے پر مجبور کر دیا گیا، مگر محبوب خدا نے تبلیغ اسلام کے پرچم کو ایک لمحے کے لیے بھی سرنگو نہیں ہونے دیا۔ نتیجتاً دیکھتے ہی دیکھتے منزل آپ کے قدم چومنے لگی، ہر طرف اسلام اور آپ کی عظمت کے ترانے گونجنے لگے۔ آپ کے پتا نے ثابت کر دیا کہ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کے منزل، مسافر اگر ہمت نہ ہارے تو ہمارے